بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق علیہ. محامد و محاسن، بزرگی و بڑائی، کبریائی و برتری اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، بے شمار احسانات و انعامات ہم پر کیے، لاکھوں کی آنکھیں دی، لاکھوں کے دل گردے دیے، جس میں کہ تمام اعضاء کی قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب کوئی عضو ختم ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. اور انگنت درود و سلام ہو امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بتلائے اور سکھلائے. محترم حضرات اور پردہ نشیں خواتین اسلام، اتحاد و اتفاق وقت کی اہم ضرورت ہے.
اگر آج بھی متفق اور متحد نہیں ہوئے، اگر آج بھی ایک نہیں ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ آپس کی تنازع، آپس کی لڑائی جھگڑے کو اگر اب بھی ہم نے ختم نہیں کیا تو پھر کب کریں گے؟ دشمن اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے قنوت نازلہ پڑھی جائے، دشمنوں کے لیے بد دعا کی جائے۔ آپ نے کبھی قنوت نازلہ کے معنی و مفہوم پر غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے مطالب کا طرف دھیان دیا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں فرق جمعہم؟ قنوت نازلہ میں ایک لفظ یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں وفرق جمعہم، اے اللہ ان کی اجتماعیت کو توڑ دے، انہیں تتر بتر کر دے۔ ہم ان کے لیے تو دعا کرتے ہیں، دشمنوں کے لیے کہ ان کی اجتماعیت کو ختم کر دے، ان کے اندر پھوٹ ڈال دے، لیکن ہمارے اندر کتنی پھوٹ ہے؟ ہم کتنے ٹکڑے میں بٹے ہوئے ہیں؟ ہمارے اندر کتنے گروپ اور گروہ بندی ہیں؟ اسی لیے دعاؤں کا اثر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جس کے لیے ہم بد دعا کر رہے ہیں کہ ان کی اجتماعیت کو توڑ دے، ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اتحاد و اتفاق کو پارا پارا جو چیزیں کرتی ہیں، مسلمانوں کے اندر جو چیزیں انتشار پیدا کرتی ہیں، جو لوگ مسلمانوں کی جماعتوں کو توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایک بڑی خبیث اور غلیظ خصلت اور صفت ہوتی ہے جسے ہم اردو میں دوگلاپن کہتے ہیں، عربی میں اسے اللہ کے نبی نے ذو الوجہین کہا، دو چہرے والے، دو منہ والے، دو زبان والے، دو رخ والے، دوگلاپن شخص ایک جماعت کے پاس آتا ہے اور اس کی تعریف کر کے اس کی خوشامد کی باتیں کرتا ہے، دوسرے جماعت کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس کی لجاجت کی باتیں کرتا ہے، ادھر اس کی تعریف ادھر اس کی برائی، زبان سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے اور کچھ۔ ایسے لوگوں کی آج معاشرے کے اندر کمی نہیں ہے۔ یہ شخص، ایسے شخص کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس، اور ایک روایت میں ہے تجدون شر الناس یوم القیامت ذو الوجہین، قیامت کے دن تم بدترین لوگوں میں دو چہرے والوں کو پاؤ گے۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کسی کو اللہ نے دو چہرہ نہیں دیا ہے، دو زبان نہیں دی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی آپ کی تعریف کی، آپ کی مدح بیان کی، دوسروں کے پاس جا کر آپ کی ذم بیان کرتا ہے، آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کی خامیوں کو ٹٹولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین لوگوں میں ان کا شمار ہوگا، سب سے بدتر گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ذو الوجہین، دو چہرے والے، جو کسی کی تعریف کرتا ہے اور پھر اس کے رقیب کے پاس جا کر اس کی رقیب کی برائی بیان کرتا ہے، پھر ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ چاپلوسی اور جی حجوری کی حد ہو گئی، خفیہ برداری عروج پر ہے لوگوں کی، یہاں بھی چاپلوسی، ادھر بھی خفیہ برداری، ہر جگہ جی حجوری۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ بدترین لوگوں میں شمار ہوگا۔ آج چاہے مرد ہو، عورت ہو، ہر طرح کے لوگوں کے اندر یہ لعنت بری طرح رچ بس چکی ہے۔ اس لعنت میں آج امت محمدیہ بری طرح گرفتار ہو چکی ہے۔ لوگوں نے اپنی مطلب براری کے لیے دو نہیں، کئی چہرے سجا رکھے ہیں، کئی زبانیں ہیں اس کی۔ جس زبان سے ایک آدمی کی تعریف کرتا ہے
پیٹھ پیچھے اسی زبان سے اس کی برائی کرتا ہے. اس طرح کی زندگی، طرز زندگی کو منافقت کے نام سے اسلام نے تعبیر کیا ہے. یہی منافقت ہے. اور یہ نفاق آشنا زندگی میدان محشر میں بہت ذلیل کرے گی، بڑی مہنگی پڑے گی اس طرح کی رویہ کہ جو دو مسلمانوں کے اندر آگ جلانے کا کام کرتے ہیں، ایک کے پاس ایک کی برائی کرتا ہے، دوسرے کے پاس اس کی تعریف کرتا ہے، دو چہرہ لے کر، دو زبانیں لے کر گھومتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے سنن ابو داؤد کی، آپ نے فرمایا من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار. جو شخص دنیا کے اندر دوغلاپن اختیار کرے گا، دو چہرہ لے کر گھومے گا، کل قیامت کے دن اس کے منہ پر آگ کی دو زبانیں ہوں گی. لسانان من نار، آگ کی دو زبانیں ہوں گی. آج گوشت کی زبان ہے، کل قیامت کے دن آگ کی زبان ہوگی. ذرا سوچو، چائے پیتے ہیں، چائے کوئی بھی انسان ایک گھونٹ میں نہیں پیتا پانی کی طرح، اسے گھونٹ در گھونٹ پیتا ہے، اس کی چسکیاں لے لے کر پیتا ہے، کیونکہ زبان گرم چائے برداشت نہیں کر سکے گی. کبھی کبھی اگر کھانا یا چائے یا پانی گرم اگر زبان جل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. کبھی زبان کے اندر الرجی ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ذرا سوچو، جب زبان ہی آگ کی ہوگی، ایک نہیں دو زبانیں ہوں گی، پھر کیا کیفیت ہوگی؟ کبھی غور کیا ہے؟ آج ہماری زبان قینچی سے بھی تیز چلتی ہے. کسی کی اتنی تعریف کرتے ہیں وہ عرش پر پہنچا دیتے ہیں، اتنی تعریف. اس سے بڑا کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی حاجی، کوئی مقتدی، کوئی مصلی ہے ہی نہیں. مبالغہ آرائی، شخصیت پرستی، جی حضوری، چاپلوسی آج امت محمدیہ کی صفت بن چکی ہے. اور اس وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صفوں میں اجتماعیت نہیں ہے. دو آدمیوں کو لڑانے کا کام بڑی بہترین طریقے سے ہم کرتے ہیں. جتنی ہم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اس سے کہیں زیادہ لوگوں کی دل و دماغ کا مطالعہ کرتے ہیں. اس بندے کو اس بندے سے جدا کیسے کیا جائے، جماعت کے اندر توڑ پھوڑ کیسے پیدا کی جائے. اپنی جماعت کی کسی اور کے پاس جا کر برائی بیان کرنا، ہماری جماعت میں ایسی برائیاں ہیں، یہ بہت بری صفت ہے، بہت بری صفت ہے یہ. لہذا ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں کہ ہمیشہ یک روح ہو کر رہو، یک رخے بن کر زندگی گزارو. جو آپ کی زبان پر ہو، دل اس کی تصدیق کرنے والا ہو. جیسے سامنے ہو پیٹھ پیچھے ویسے ہی ہوں. جس سے آپ ملاقات کریں خلوص کے ساتھ ملاقات کریں. دو رنگی چال نہیں چلنا، ایک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا. خلوص پیدا کیجیے اپنے دلوں کے اندر کہ جس سے بھی آپ ملاقات کریں، جو آپ الفاظ نکال رہے ہیں اپنے منہ سے، تو الفاظ یوں ہی نہیں نکلتا ہے، اسے بنانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے. کیا بولوں، کیا نہیں بولوں. تو الفاظ جو آپ زبان سے نکال رہے ہیں، دل اس کی تصدیق کرے. ایسا نہیں کہ زبان میں کچھ، دل کے اندر کچھ اور، جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے.
جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے تمہیں کوئی ایسا شخص ملے۔ آج کے ماحول میں ایسا شخص ملنا بہت مشکل ہے۔ لوگوں کے اندر خلوص نہیں ہے، برسات نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اس لیے شاعر نے کہا کہ خلوص کے بارش سے کہو ذرا زور سے برسے، خلوص کے بارش سے کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کے آئینوں میں بڑی دھول جمی ہے، بڑی دھول جمی ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ آئینہ، سنن ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن۔ آپ سنے ہیں، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اپنا بال دیکھتے ہیں، بال سنوارتے ہیں، داڑھیاں، چہرے کو فوکس کرتے ہیں آپ کہ میرا چہرہ کیسا ہے، میرا چہرہ کیسا ہے۔ یہ ظاہری چہرہ آپ نے آئینے کے اندر دیکھ لیا، اب باطنی آئینہ آپ کا مومن بھائی دیکھے گا۔ آپ دوسروں کے چہرے سے اپنا چہرہ دیکھ پائیں گے کب؟ جب آپ اپنے مومن بھائی کو اپنے لیے آئینہ سمجھیں گے۔ محدث لکھتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آئینہ سچ دکھاتا ہے، جو آپ کے چہرے کے اندر ہے وہی دکھائے گا آئینہ۔ اگر یہاں پھنسی ہے وہ پھنسی دکھائے گا، چہرہ دکھائے گا، آئینہ سچ دکھاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، تو اسے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے سمجھائیے کہ پیارے آپ کے اندر یہ برائی ہے، خدا را یہ برائی چھوڑ دو، یہ اصلاح ہوں گے، آپ کو ثواب ملیں گے، آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ لیکن آپ آئینہ نہیں بنے اس کے لیے، آپ نے اسے برائی کرتے دیکھا، آپ نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا نہیں، بلکہ کیا کیا آپ نے؟ جو کام اخبار نہیں کرتے ہیں، ٹی وی چینل نہیں کرتے ہیں، آپ نے وہ کام کر دیا، دھنورا پیٹ دیا پورے معاشرے کے اندر، فلاں آدمی کے اندر یہ برائی ہے، میں نے دیکھا ہے یہ برائی۔ تو اس طرح کی برائی اسلام کے اندر جائز ہے؟ یاد رکھیے، آج جس طرح کسی کی پردہ پوشی کر کے خوش ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہماری پردہ کھولے گا، ہماری عیب کو اللہ تبارک و تعالی فاش کرے گا، ہماری راز کو تمام لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، تب بندہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ وہی چیز دکھاتا ہے جو آپ کے چہرے کے اندر ہے۔ اگر آپ گورے ہیں، آئینہ آپ کو گورا ہی دکھائے گا۔ الگ بات ہے آج موبائل کے اندر اسنیپ چیٹ نکل چکا ہے، لوگ سیلفی لیتے ہیں، کالا گورا بن جا رہا ہے، گورا کالا بن جا رہے ہیں، بال والے گنجا بن جا رہے ہیں، یہ الگ ہے۔ حقیقی آئینہ، جو گلاس، جو شیشہ ہیں، آپ اسے دیکھیے۔ اگر آپ گورے ہیں، آئینہ گورا دکھائے گا، آپ کالے ہیں، آپ کو چہرہ کالا ہی دکھائے گا، دو چہرہ نہیں دکھائے گا۔ اس لیے آپ مسلم معاشرے کے اندر دو چہرہ لے کر مت پھریے، دوغلاپن چھوڑ دیجئے، خلوص پیدا کیجئے۔ آج معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ پہلو میں بیٹھا شخص آیا دوست ہے کہ دشمن ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، کہیں آستین میں سانپ تو چھپا نہیں ہے۔ فراز نے کہا کہ تم تکلف کو اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوگا۔ آج لوگوں کے کئی چہرے ہیں، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر وہ اجتماعیت پیدا نہیں ہو رہی ہے جو ضرورت۔
اب آپ کے پاس آپ کی تعریف کی، دوسرے کے پاس آپ کی برائی کر دی، آپ دونوں میں بدزن پیدا ہو گئے، بدگمانی۔ انشاءاللہ باتیں کہیں آگے ہوں گی بدگمانی کے متعلق۔ بدگمانی میں بڑا زہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق وعیدیں سنائیں جو زبان پر کچھ، پیٹھ پیچھے کچھ اور گل کھلاتا ہے، دو رنگی چال چلتا ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتا ہے۔ کسی نے لکھا گرگٹ ماحول دیکھ کے رنگ بدلتا ہے اور منافق موقع دیکھ کے رنگ بدلتا ہے۔ یہ منافقت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو سورت یاد ہوگا، ایک آیت، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل کے مطلب دو ہیں، لفظی ترجمہ ہوگا خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور جہنم میں ایک وادی بھی ہے جسے ویل کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیبوں کو ٹٹولتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ دوسری تفسیر مفسر کہتے ہیں ہمزۃ لمزہ، دو لفظ ہے، ہمزہ لمزہ۔ ہمزہ یہ روبرو برائی کرنا، سامنے برائی کرنا، اور لمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اس کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے۔ تیسری تفسیر مفسر کہتے ہیں ہمزہ آنکھوں اور ہاتھوں کے اشاروں سے برائی کرنا، اور لمزہ کہتے ہیں زبان کے ذریعے برائی کرنا۔ ویل ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، جہنم نامی وادی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے اور یہ دوغلاپن چھوڑیے۔ مسلم معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق کو توڑ پھوڑ مت کیجیے، دو دوستوں کو آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے دیجیے۔ آپ بھی اپنے اندر ایسی صفت پیدا کیجیے، اپنے اندر ایسا شان پیدا کیجیے کہ لوگ آپ سے الفت کریں اور آپ بھی لوگوں سے الفت کریں۔ یہ کمظرفی، یہ کمینگی، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، السلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر من لا یألف ولا یؤلف وخیر الناس انفعهم للناس۔ صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے، المؤمن یألف ویؤلف، جو الفت کرتے ہیں اور جس سے الفت کی جاتی ہے، اور اس کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے الفت کرے، محبت کرے، اور نہ اس سے الفت کی جائے۔ اب آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گریبانوں کو جھانکیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ الفت کرتے ہیں یا نہیں، ہم سے کوئی الفت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر الفت آپ کسی سے کر رہے ہیں، کوئی آپ سے کر رہا ہے، آپ مومن ہیں۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو آپ کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ آخری الفاظ حدیث کی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ آپ سے امت محمدیہ کو کیا نفع پہنچ رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم و جسامت دی، قد و قامت دی، مال و دولت دیا، زندگی دی، مشورہ، عقل و خرد دی، آپ سے امت مسلمہ کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ اجتماعیت، جماعت و جمعیت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ سے؟ فائدہ تو 1 روپے بھی نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے تو نقصان۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کسی سے خلوص کے ساتھ ملتے ہیں، دل صاف کر کے ملاقات کی عادت ڈالو، دھول ہٹتی ہے تو آئینے بھی چمک اٹھتے ہیں۔ آئینہ یہ دل ہے، یہ صاف رہے گا تو چہرہ خود بخود چمکے گا۔ اور جو آج اس طرح کی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، کبھی یہ پارٹی تو کبھی وہ پارٹی،
کبھی یہ گروپ تو کبھی وہ گروپ. ابھی الیکشن کے وقت بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, ادھر سے بھی پیسہ لیا ادھر سے بھی پیسہ لیا, دونوں کی طرف تعریف کرتے ہوئے پھر رہے ہیں. یہ ان کی بات چھوڑیے, یہ منافقت ہے, اسے ہی کہتے ہیں منافقت. آپ کیا سمجھیں گے وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول زندہ ہو کر مدینے کے آئیں گے, وہ لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے, جہاد جائیں گے, اور منافقت نہیں. آپ کے ارد گرد کتنے منافق گھوم رہے ہیں, انہیں احساس تک نہیں ہے کہ میں جماعت و جمعیت کے درمیان لڑا جھگڑا کر, چاپلوسی جی حضوری کر کے, کسی کی تعریف کسی کی برائی کر کے خود کی الو سیدھا تو کر رہا ہوں, لیکن یہ میرے اندر یہ نفاق کی صفت پیدا ہو رہی ہے, اس کا ڈر نہیں ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان شک ہے, ان کے ایمان میں انہوں نے جان تک قربان کر دی اللہ کے لیے, خود بھوکے رہے, اپنے مسلمان بھائی کو کھلائے پلائے. بخاری کی روایت ہے. حضرت ابی ملیکہ یہ راوی حدیث ہیں, یہ تابعی ہیں, یہ کہتے ہیں, بخاری کی روایت, یہ تابعی کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی. ترجمہ سنیے, اگر دل کی گہرائی سے سنیں گے رونگٹے کھڑے ہوں گے, اور کانوں سے سنیں گے تو وہ بالکل بون سے جائے گا, وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا پایا جو اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتا تھا. کتنے صحابہ؟ 30 صحابہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے, کون ہے وہ جنہیں اللہ کے نبی نے چلتے پھرتے جنت کی بشارت سنائی؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر انہیں کامیابی کی سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسے صحابہ کہتے ہیں, ایسے صحابہ اپنے آپ پر ڈرتے تھے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں ہے, میں جھوٹ تو نہیں بولتا ہوں, میرے اندر دوغلا پن تو نہیں ہے, میں جماعت و جمعیت کو توڑ پھوڑ تو نہیں کر رہا ہوں. اتنا ڈر تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان سے پوچھتے ہیں, حذیفہ بتاؤ کبھی اللہ کے نبی نے میرا نام منافقوں میں تو نہیں لیا, میرا نام منافقوں میں تو شمار نہیں کیا. یہ کون ہیں؟ وہ صحابہ جسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے, جس نبی کی ہدایت کی, جس عمر کی ہدایت کی دعا خود اللہ کے نبی نے کی, جس عمر کے متعلق فرمایا کہ جس راستے سے عمر چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. جس عمر کو چلتے پھرتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی, وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ حذیفہ سے کہ کبھی اللہ کے نبی نے میرا نام منافقوں میں تو نہیں لیا. اور آج ہم ہیں 2 دن سے نماز پڑھ لیے, جمعہ 8 دن, اپنے آپ کو اعلیٰ کوالٹی کا مسلمان سمجھتے ہیں, صفوں کے اندر درار پیدا کرتے ہیں, اس کی تعریف اس کی برائی, اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر. میرے بھائیو اللہ سے ڈریے, یہی نفاق ہے. اور ایسی عادت و اخلاق عادات و اطوار سے صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے, حالانکہ ان کے اندر ایسی کوئی صفت نہیں تھی نعوذ باللہ, پھر بھی وہ اس بات سے ڈرتے تھے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماریاں عروج پر ہے کہ ہم کسی سے ملتے ہیں خلوص سے نہیں ملتے, خلوص ہی نہیں ہے, زبان کچھ اور کہہ رہا ہے, دل کہیں کچھ اور.
ابھی آپ کے ساتھ اچھی گفتگو کیا، شام دیکھے تو موڈ آف، تو پھر صبح کیوں اچھے ملے تھے آپ؟ ہوتا ہے نا، آپ ایک سے ملے ہنسی خوشی ملے، دوپہر ملو کیا ہو گیا آپ کو؟ موڈ آپ کیوں آپ کا؟ اللہ کے نبی ملتے تھے. ایک واقعہ کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ایسے خلوص کے ساتھ ملتے کہ اس صحابہ کو لگتے کہ نبی سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں. کوئی بھی ہو، بڑی ہی مشفقانہ، ہمدردانہ اور دوستانہ سلوک رکھتے تھے ہمارے نبی. مسند احمد کی ایک روایت ہے، یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں گے کہ جس نبی کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے والے ہیں، وہ نبی کے اندر کتنا خلوص تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا خلوص تھا، کتنے ہمدرد تھے آپ، جس سے ملتے دل سے ملتے. حضرت انس فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، کہ ایک صحابی جس کا نام تھا ظاہر بن حرام، یہ بادیہ نشین دیہات کے رہنے والے تھے. جب وہ شہر آتے، مدینہ آتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پنیر یا گھی تحفے میں لاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپسی کے وقت انہیں کھجور یا دوسری سوغات تحفے میں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ظاہر سے کہ یہ ہمارا بادیہ نشیں ہیں اور ہم ان کے شہری دوست ہیں، ہم ان کے شہری ہمدرد ہیں، مشفق ہیں، مہرباں ہیں. ایک مرتبہ حضرت ظاہر اپنے گاؤں دیہات سے آئے، تحفہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. حضرت ظاہر بازار آ گئے اور اپنا سامان فروخت کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت ظاہر آئے تھے، آپ ڈھونڈتے ہوئے بازار آ گئے. ڈھونڈ رہے ہیں، بازار دیکھے ہیں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کتنی بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوص دیکھیے. آپ اتنی بھیڑ میں بازار میں حضرت حزام کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. کہاں ہے حزام؟ یہ حزام کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا، کوئی بڑا سیاستدان نہیں تھا، کوئی بہت خوبصورت نہیں تھے، کوئی لمبے چوڑے نہیں تھے، کوئی زمیندار نہیں تھا، کوئی شہری آدمی نہیں تھا، عام شخص تھا، دیہاتی تھا. لیکن اللہ کے نبی کی خلوص دیکھیے، محبت تھی. ادھر نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ادھر نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، دکھائی دیے، پیچھے گئے، چپکے پیچھے سے حضرت حزام کے بازوؤں کو پکڑ لیا، ہنسی مذاق کرتے ہوئے. حضرت حزام ڈر گئے، اے کون ہے بھائی، چھوڑو. تب جب انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں. تو پھر اپنے پیٹھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینے سے چمٹا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش طبعی کرنے لگے. انس کہتے ہیں پسینوں میں شرابور تھا، بدبو آ رہی تھی، کپڑے گندے تھے جیسے کہ دیہاتیوں کا ہوتا ہے. آپ نے کپڑا نہیں دیکھا، آپ نے ان کے پسینے نہیں دیکھے، بدبو نہیں دیکھی، چپک گئے، دل لگی کر رہے ہیں، ان سے خوش طبعی کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا ہنسی مذاق کرتے ہوئے، کون اس غلام کو خریدے گا؟ بازار تھا، کون اس غلام کو خریدے گا؟ حضرت حزام دبلے پتلے تھے. تو حضرت حزام نے بھی کہا اللہ کے نبی تب تو آپ کو قیمت بہت کم ملے گی، میں دبلا پتلا ہوں، تب تو آپ کو قیمت بہت کم ملے گی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حزام، اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت کم نہیں ہے، تم اللہ کے نزدیک انمول ہو. یہ کیا تھا؟ یہ ایسے ہے خلوص، اسے کہتے ہیں خلوص، اسے کہتے ہیں سچی محبت، اسے ہی کہتے ہیں مشفقانہ، ہمدردانہ، دوستانہ. اور آج جو آپ کے دوست ہیں یہ دوست نہیں ہیں، وقت ہے ابھی بھی سدھر جاؤ، ورنہ ہزاروں
دوستوں کی داستانیں آپ کو ایسی ملیں گی، 2 دن دوستی نہیں رہی، ختم ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا خلوص تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے اندر بھی ویسے خلوص آ جائیں۔ جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو اخلاص کے ساتھ ملاقات کریں۔ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں دل تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں، ادھر آپ زبان کے الفاظ کی جادوگری دکھا رہے ہیں، دل اپنا کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں زبان میں تعریف کی، پیٹھ پیچھے برائی شروع کر دی، یہاں جا کر اس کی برائی، وہاں جا کر اس کی خوشامد کی باتیں، یہاں اس کی چاپلوسی، وہاں اس کی جی حجوری، اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب لوگوں کو آپ کا یہ رویہ معلوم ہوگا، لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی بات کرنا پسند نہیں کرے گا، کہے گا یہ بڑا کمینہ آدمی ہے، یہ بڑا دوغلا آدمی ہے، یہ ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، کبھی کسی کی تعریف کرتا ہے اور اسی زبان سے غیبت کر کے انگارے برساتے ہیں، جس زبان سے تعریف کی کسی کی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدتر لوگوں میں شمار ہوگا، اور آگ کی 2 زبانیں ہوں گی، منہ کے اندر آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ ان لوگوں کے متعلق فرمایا جو ذوالوجہین ہیں، 2 چہرے والے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ہمارے دلوں کے اندر خلوص پیدا ہو جائیں، جس سے ہم ملیں اخلاص کے ساتھ ملیں۔ جو زبان پر ہو دل اس کی تصدیق کرے، جو منہ پر کہیں پیٹھ پیچھے ویسے ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں یک روح ہو کر ہمارے دلوں کے اندر خلوص پیدا فرما، ہمارے صفوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ ہمارے اندر جو دوریاں ہیں الہ العالمین تو ان دوریوں کو ختم کر دے، ہمیں ایک بنا، نیک بنا۔ ہم تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما، کافر و مشرک یہود و نصارہ کے ہر مکر و فریب کو تو ناکام کر۔ جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں مولا تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان قلبہ القسم وهو